البداية جملہ کلمات عرب پر دو قسم است، معرب و مبنی. معرب آنس کی آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود. تو زید در جعلی زید رأیت زیدا مررت بزید. جا عامل است، زید معرب است، ضم اعراب است، دال محل اعراب است. فصل بداں کی جان تو طالب علم تمامی کلمات عرب کے دو قسم پر ہیں. تم کہو گے کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں. عنوان یہی بناؤ گے کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں. آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب کی تعریف ہے المعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل یا لم یشبہ مبنی الاصل. معرب وہ مرکب ہے جو مشابہت نہ رکھے مبنی الاصل کے ساتھ. معرب کی تعریف جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ذرا مشکل ہے، اس لیے اکثر اس کا حکم بیان کرتے ہیں، حکم سے اس کی تعریف کرتے ہیں. ہدایت اللہ والوں نے انہوں نے تعریف یہ لکھی ہے کہ المعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل. معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. معرب کا حکم یہ ہے کہ آخرش اس کلمے کا آخر. کلمے سے مراد ہے اسم متمکن اور فعل مضارع. کلمے سے مراد یہاں پر یہ دو چیزیں ہیں. وہ آخرش شین کے جو ضمیر ہے وہ کلمے کی طرف، تو کلمے سے یہاں مراد متمکن فعل مضارع. تو معرب کا حکم یہ ہے کہ آخر اس کا، آخر اس کلمے کا، یعنی آخر اسم متمکن کا اور فعل مضارع کا عامل کے عمل کے مختلف ہونے سے تبدیل ہو جائے. عامل کے عمل کے مختلف ہونے سے تبدیل ہو جائے. میں جیسے قال اللہ، اب یہ لفظ اللہ اسم متمکن ہے کہ نہیں؟ اب اس کا آخر جو ہے عامل کے عمل کے مختلف ہونے سے تبدیل ہو رہا ہے. عامل اگر رافع ہو، رفع دینے والا ہو تو پڑھا جائے گا قال اللہ. لفظ اللہ پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع پڑھ رہے ہیں. اگر عامل ناصب ہو تو لفظ اللہ کے آخری حرف پر نصب پڑھا جائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر عامل جارہ ہو تو اس میں مجرور پڑھا جائے گا رسول اللہ. یہ عامل جو ہے مضاف ہے، اس کو جر دے رہا ہے. تو معرب اس کو کہتے ہیں کہ عامل کے عمل کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی آخری حرکت جو ہے تبدیل ہو جائے. جیسے کہ لفظ اللہ اگر عامل رافع ہو تو پڑھیں گے قال اللہ. عامل ناصب ہو تو پڑھا جائے گا ان اللہ. عامل اگر جر دینے والا ہو تو رسول اللہ. اب دیکھو یہ عامل کے عمل کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ اسم متمکن ہے، اس کی آخری حالت تبدیل ہو رہی. فعل مضارع کی مثال مثلا یخلقو. اب دیکھو یخلقو یہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے، تو اس کے آخر پہ کیا ہے؟ رفع ہے. لن یخلق، اب عامل ناصب آیا، نصب کیا. لم یخلق، لم آیا، جزم دیا. اب دیکھو یہ فعل مضارع کا آخر تبدیل ہو رہا ہے. تو آخر شین کا جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے
کلمے کی طرف، کلمے سے یہاں مراد صرف اس میں متمکن اور فعل مضارع ہے، اس میں متمکن فعل مضارع۔ تو مورب کا حکم یہ ہے کہ عامل کے عمل کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی آخری حالت تبدیل ہو۔ جیسے زیدن کا لفظ ہے، عامل رافع ہے تو جاءنی زیدن، عامل اگر ناصب آ جائے تو رأیت زیدن، عامل اگر جارا ہے تو مررت بزیدن۔ دیکھو دال کی آخری حالت جو ہے تبدیل ہو رہی ہے۔ جا عامل ہے، جانی زیدن میں، زید مورب ہے، ضم اس کا اعراب ہے، دال محل اعراب ہے۔ مبنی کی تعریف ما ناسب مبنی الاصل او وقع غیر مرکب، مبنی وہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو یا مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے۔ مبنی وہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو یا مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے۔ مبنی کا حکم یہ ہے کہ آخر اس کلمے کا عامل کے عمل کے مختلف ہونے سے تبدیل نہ ہو، آخر اس کا عامل کے عمل کے مختلف ہونے سے تبدیل نہ ہو۔ جیسے کہ ہذہ جہنم، اب دیکھو یہ رفع کی حالت میں ہے تو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ہذہ، ان ہذہ جہنم، ان ہذہ، اب یہ ہذہ جو عامل رافع ہو پھر بھی ہذہ ہے، عامل ناصب ہو پھر بھی ہذہ ہے، فی ہذہ عامل جار ہو پھر بھی کیا ہے؟ ہذہ ہے۔ یا اسی طرح ہؤلاء عامل رفعی ہو پھر بھی ہؤلاء، عامل ناصب ہو پھر بھی ہؤلاء، عامل جار ہو پھر بھی کیا ہے؟ ہؤلاء۔ تو مبنی وہ ہے کہ عامل کے عمل کے مختلف ہونے سے اس کے آخری حالت تبدیل نہ ہو۔ اب تمامی کلمات عرب کے دو قسم پر ہیں، مورب اور مبنی، مورب اور مبنی۔ مورب کل دو ہیں، اس میں متمکن بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، جیسے کہ لفظ اللہ اس متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے، اور فعل مضارع کے صیغے جو نون تاکید ثقیلہ خفیفہ اور نون ضمیری سے خالی ہو، نون ضمیری اور تاکید والے صیغے یہ مبنی ہیں، ان کے علاوہ جو ان سے خالی ہیں وہ کیا ہے؟ مورب ہے۔ تو مورب کل دو ہیں، اس میں متمکن ترکیب میں واقع ہو بھی مورب، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون ضمیری ہے اور وہ صیغے جن کے آخر میں نون تاکید کا آتا ہے، ان کے علاوہ باقی فعل مضارع کی صیغے وہ بھی کیا ہے؟ مورب۔ اور مبنی جو ہے، مبنی کی بناوٹ چار قسمیں، مبنی کی بناوٹ چار قسمیں۔ ایک ہے اس میں متمکن بشرطے کہ ترکیب میں واقع نہ ہو، صرف زید، آگے پیچھے کوئی اس کا عامل وغیرہ نہیں ہے، صرف زید، یہ بھی مبنی ہے۔ اور اس میں غیر متمکن، یہ بھی مبنی ہے۔ اور فعل مضارع کے دو صیغے وہ تو بالکل پکے مبنی ہیں، جمع مؤنث غائبات، جمع مؤنث مخاطبات کے صیغے، یضربن تضربن، لن یضربن لن تضربن، لم یضربن لم تضربن۔ اب دیکھو یہ پکے بالکل ہمیشہ کیا ہے؟ مبنی ہے، تو صیغے فعل مضارع کی۔ اور ہے مبنی الاصل، مبنی الاصل کا معنی واضح نے اس کو وضع کیا ہے مبنی، واضح نے جب وضع کیا تو وضع کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ماضی کے تمام صیغے چاہے معلوم مجہول ہو مبنی ہے، امر حاضر معلوم کے صیغے، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، یہ امر حاضر معلوم کے صیغے یہ بھی مبنی الاصل ہے۔ اور تمامی حروف
حروف جارہ ہوں، حروف مشبہ بالفعل ہوں، حروف ندا ہوں، حروف نواصب ہو، حروف جوازم ہو، یہ بھی مبنی الاصل ہے. اور جملہ من حیث الجملہ وہ بھی مبنی ہے. یعنی جب یہ سارا جملہ ماقبل کے لیے کچھ بن رہا ہو تو یہ مبنی ہے. باقی جملے کے جو اجزاء ہیں وہ معرب بھی ہوتے ہیں، مبنی بھی ہوتے ہیں. مثلا جاء الذی ضربک، اب یہ ضربک سارا جملہ الذی کے لیے صلہ بن رہا ہے تو یہ مبنی ہے. اور خود ضرب کے اجزاء ان کے اندر معرب بھی ہوتے ہیں، مبنی بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں. تو مبنی کل کتنے بن گئے؟ 8. مبنی کل بن گئے 8. اسم متمکن ترکیب میں واقع ہو 7 مبنی ہے. اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو مبنی. اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو مبنی. اسم غیر متمکن بھی مبنی. فعل مضارع کے 2 صیغے مبنی ہیں، باقی صیغوں کے آخر میں جب نون تاکید کہا جائے تو وہ بھی مبنی. فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی. امر حاضر معلوم کے تمام صیغے مبنی. تمامی حروف مبنی. اور جملہ من حیث الجملہ یہ مبنی ہے. اور جملے کے اجزاء جو ہیں وہ مبنی اور معرب دونوں ہو سکتے ہیں. اتنی بات آگے ذہن میں. اب پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھ لو. بدان کی جملہ کلمات عرب پر 2 قسم. جان تو ہے طالب علم کی تمامی کلمات عرب کے 2 قسم پر ہیں. تم کہو گے کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں. آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی معرب اور مبنی. معرب وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، جیسے زید جانی زید، رأیت زیدن، مررت بزید. جا عامل ہے، زید معرب ہے، ضمہ اس کا اعراب ہے، دال محل اعراب ہے. مبنی وہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے مختلف ہونے سے تبدیل نہ ہو، جیسے ہاؤلائے رفیع حالت میں بھی ہاؤلائے، نسبی حالت میں بھی ہاؤلائے، جری حالت میں بھی کیا ہے ہاؤلائے. جان تو طالب علم کے تمامی حروف مبنی ہیں. اور فعلوں کے اندر فعل ماضی بھی مبنی، امر حاضر معلوم بھی کیا ہے مبنی. میں کل فعل 3 قسم کا ہے. فعل ماضی، فعل مضارع، امر حاضر معلوم. ماضی اور امر حاضر معلوم تو کیا ہو گئے مبنی ہو گئے. باقی بچ گیا فعل مضارع. فعل مضارع کے 2 صیغے کٹر مبنی ہیں، ہمیشہ کیا ہے مبنی ہے. جمع مؤنث غائبات، جمع مؤنث عاقبات. اور فعل مضارع کے 7 صیغے وہ ہمیشہ معرب ہیں، جن کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ ہمیشہ معرب ہے، چاہے ان کے آخر میں نون تاکید کا ملے چاہے نون تاکید نہ ملے، وہ ہمیشہ معرب. باقی بچ گئے 5 صیغے جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے، جیسے کہ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم، جمع متکلم. اب ان کے آخر میں اگر نون تاکید کا آ جائے تو یہ مبنی بنیں گے، مبنی پر فتح پڑ جائیں گے. اگر نون تاکید ان کے اخیر میں نہ ہو تو یہ معرب ہوتے ہیں. مثلا یضربو معرب ہے، نون تاکید آیا تو لَیَضْرِبَنَّ، دیکھو باپ پر فتح پڑ رہی ہے. لَتَضْرِبَنَّ، لَتَضْرِبَنَّ، لَأَضْرِبَنَّ، لَنَضْرِبَنَّ. تو اس صورت میں یہ مبنی بنیں گے. تو فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ہمیشہ مبنی، 7 صیغے ہمیشہ معرب. باقی بچ گئے 5 صیغے، ان کے آخر میں اگر نون تاکید کا آ جائے تو پھر وہ مبنی پر فتح پڑے جائیں گے. اگر نون تاکید کا اس کے اخیر میں نہ ہو تو پھر وہ معرب ہے، عامل کے عمل کے موافق ان پر اعراب جاری ہوگا. اتنی بات آگے ذہن میں. فعل مضارع بانون ہائے جمع مؤنث و بانون ہائے تاکید نیز مبنی است.
اسم غیر متمکن مبنی است، اس میں متمکن معرب ہے بشرطے کی ترکیب میں واقع ہو۔ فعل مضارع بھی معرب ہے بشرطے کہ نون ہے جمع مؤنث نون تاکید سے خالی ہو۔ تو پس در کلام عرب میں کل معرب 2 ہو گئے، باقی ہم مبنی است۔ اب اسم غیر متمکن کی تعریف کر رہا ہے۔ اسم میں اصل ہے معرب ہونا، اسم میں اصل کیا ہے؟ اور فعل میں اصل ہے مبنی ہونا۔ فعل کی اصل وضع ہے مبنی ہونے پر، اور اسم کی اصل وضع ہے معرب ہونے پر۔ اب اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے، چونکہ یہ اسم ہے۔ اب واضح نے اس کو وضع کیا ہے، لیکن ہے اسم، تو اسم میں اصل کیا ہے؟ بولو تو صحیح، اسم میں اصل ہے معرب ہونا۔ اسم میں اصل کیا ہے؟ معرب ہونا۔ اور اگر اسم جو ہے وہ مبنی بنتا ہے تو کسی مشابہت کی وجہ سے، اسم جو ہے مبنی بنتا ہے کسی اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے۔ مبنی الاصل 3 چیزیں، فعل ماضی امر حاضر معلوم تمامی حروف۔ اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے، مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے۔ مشابہت کی 10 صورتیں بزرگوں نے لکھی ہیں، مشابہت کی 10 صورتیں لکھی ہیں۔ پہلی صورت ہے مشابہت کی تضمنی۔ تضمنی کہتے ہیں کہ کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو، چونکہ اسم میں اصل تو ہے معرب ہونا، لیکن اگر وہ مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو تو مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے پھر وہ مبنی بن جائے گا۔ مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے وہ مبنی بن جائے گا۔ جیسے کہ متا اور اینا، متا اور اینا۔ اب یہ متا اینا یہ اسم استفہام ہے، لیکن ان کے اندر چونکہ پوچھنے کا معنی ہے تو یہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے۔ جیسے حمزے کے اندر پوچھنے کا معنی اجاء زید، کیا زید آیا ہے۔ متا اور اینا یہ اسم ہے، یہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے، یعنی حمزے میں جیسے پوچھنے کا معنی ہے تو متا اور اینا کے اندر بھی پوچھنے کا معنی ہے، تو اس کے ساتھ یہ گویا کہ پوچھنے کے معنی میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ اب اسی وجہ سے یہ بھی مبنی بن گئے، تو اس کو کہا جاتا ہے تضمنی۔ تضمنی کہتے ہیں کہ کوئی اسم کسی مبنی الاصل کے ساتھ جو ہے معنی کو متضمن ہونے میں مشابہ ہو، کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو، کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو۔ جیسے کہ متا اور اینا، متا اور اینا، یہ متا اور اینا یہ ہے اسم استفہام، اور حمزہ جو ہے وہ ہے حمزہ استفہام، اور حمزہ حرف ہے مبنی الاصل ہے۔ متا اور اینا اس حمزے کے معنی کو متضمن ہے، اس متضمن ہونے کی وجہ سے مبنی بنے۔ اور ہے احتیاجی، اور کیا ہے؟ احتیاجی۔ احتیاجی کا معنی ہے کہ کوئی اسم اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، کوئی اسم اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ جیسے کہ حروف اپنے معنی کو ادا کرنے میں دوسرے کے محتاج ہیں۔ من، اب من کس کے لیے آتا ہے؟ ابتدا کے لیے، لیکن یہ اپنے معنی ابتدا کے لیے اپنے مدخول کا محتاج ہے۔ اس کے ماں بعد میں کچھ ہوگا تو پھر من اپنے معنی پر دلالت کرے گا، اگر اس کا کوئی مدخول نہ ہو تو اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے۔ علاج جو ہے وہ انتہا کے لیے، لیکن اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اپنے مدخول کا محتاج ہے۔ الی المسجد الحرام، اب یہ الہ کا مدخول ہے مسجد حرام، مسجد الحرام کا لفظ آیا تو اب الہ نے جو اپنے معنی پر دلالت کی۔
تو احتیاجی کہتے ہیں کہ کوئی اسم اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، جیسے اسماء اشارات، اسماء موصولات، یہ اپنے معنی کو ادا کرنے میں دوسرے کلمے کے محتاج ہیں۔ اسماء اشارات مشار الیہ کے محتاج ہیں، اور اسماء موصول اپنے معنی کو ادا کرنے میں صلہ کا محتاج ہے۔ تیسری صورت ہے مواقع۔ تیسری صورت ہے مواقع۔ مواقع کا معنی کوئی اسم مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہو، کوئی اسم مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہو، جیسے کہ عرب حضرات بولتے ہیں نزال۔ اب نزال کا معنی تو اتر، نزال کا معنی یہ انزل کی جگہ پر یا انزل کی جگہ پر جو استعمال کرتے ہیں، تو انزل چونکہ یہ مبنی الاصل ہے، امر ہے، اب اس کی جگہ پر نزال کو استعمال کیا تو نزال اس کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے مبنی بن گیا۔ چوتھی صورت ہے مواقع المشاکلت۔ چوتھی صورت ہے مواقع المشاکلت۔ مواقع المشاکلت کہتے ہیں کہ کوئی اسم مبنی الاصل کے ہم شکل کی جگہ پر واقع ہو، کوئی اسم مبنی الاصل کے ہم شکل کی جگہ پر واقع ہو، کوئی اسم کسی مبنی الاصل کے ہم شکل کی جگہ پر کیا ہے واقع ہو، جیسے کہ یا زیدو، جیسے کہ یا زیدو، یا زیدو۔ اب یہ یا جو ہے یہ ادو کے قائم مقام ہے، اور زیدو جو ہے یہ کاف کی کیا ہے قائم مقام ہے، جیسے کہ یا زیدو، یہ یا کس کی قائم مقام ہے؟ ادو کے قائم مقام ہے، اور زیدو کاف ہے۔ تو مواقع المشاکلت کہتے ہیں کہ کوئی اسم مبنی الاصل کے ہم شکل کی جگہ پر واقع ہو، کوئی اسم مبنی الاصل کے ہم شکل کی جگہ پر واقع ہو۔ اب یہ زید ہو مبنی الاصل ذالک، اب ذالک کا جو کاف ہے اس کاف کو کہا جاتا ہے کاف خطاب۔ اب ذالک کا جو کاف ہے وہ کاف حرفی ہے، مبنی الاصل ہے۔ اب یہ ادو کا والا کاف شکل میں، بولو تو صحیح، شکل میں نیت کا یہ شکل میں جو ہے اس کی مشابہت رکھتا ہے۔ ذالک والا جو کاف ہے یہ مبنی الاصل ہے، حرف خطاب کا ہے، اور ادعو کا والا جو کاف ہے یہ ذالک والے کاف کا ہم شکل ہے، مبنی الاصل کا ہم شکل ہے۔ تو یہ یا زیدو جو ہے یہ زیدو یہ مبنی الاصل کے ہم شکل کی جگہ پر واقع ہوا ہے۔ اب یہ زیدو منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الرفع بالضم، اس کو مبنی کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ادعو کا والے کاف کی جگہ پر ہے، اور ادعو کا والا کاف جو ہے وہ ذالک والے کاف کا ہم شکل ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مشاکلت المواقع المشاکلت، یعنی کوئی اسم مبنی الاصل کے ہم شکل کی جگہ پر واقع ہو۔ اور ہے مشاکلت المواقع۔ مشاکلت المواقع کوئی اسم اس اسم کا ہم وزن ہو جو مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہوا ہے، کوئی اسم اس اسم کا ہم شکل ہو جو مبنی الاصل کی جگہ پر، مثلا کیا ہے فجار۔ اب یہ فجار نزال کا ہم شکل ہے، اور نزال جو ہے وہ انزل کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہوا تھا، اور فجار جو ہے وہ نزال کے ہم شکل ہونے کی وجہ سے مبنی ہوا ہے۔ نزال جو ہے وہ انزل کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہوا، اور فجار جو ہے پھر یہ نزال کی ہم شکل ہونے کی وجہ سے مبنی ہوا ہے۔ اور ہے شبہ اضافی۔ شبہ اضافی کہتے ہیں کہ کوئی اسم جو ہے مبنی الاصل کی طرف مضاف ہو، اس اسم سے مراد ہے اسم ظرف، کوئی ایسا ظرف ہو اسم جو مبنی الاصل کی طرف کیا ہے مضاف ہو، مثلا یوم اذن، حین اذن۔ اب یہ یوم جو ہے یوم اذن، یہ یوم مبدل منہ اس کے لیے بدل، یہ بدل مبدل منہ مل کر مضاف، اور یہ پھر مضاف الیہ اس کا جو ہے جملہ کان کذا محذوف ہے،
گویا کہ کان قضا جو جملہ ہے وہ مبنی الاصل ہے، تو یہ یوم از کی توسط سے اس کی طرف کیا ہے مضاف ہوا، تو اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ یوم بھی کیا بن گیا مبنی بن گیا۔ شبہ اضافی کہتے ہیں کہ کوئی اس میں ظرف مضاف ہو مبنی الاصل کی طرف بالواسطہ یا بلا واسطہ، بالواسطہ کی مثال جیسے کہ یوم اذن، حین اذن، اب مضاف الیہ کو حذف کیا، اس کے بدلے میں از کے اخیر میں تنوین لاحق کر دیا، تو یوم اذ کان قضا سے ہو گیا یوم اذن۔ ساتواں قسم ہے شبہ اعمالی۔ ساتواں قسم کیا ہے؟ شبہ اعمالی۔ شبہ اعمالی کہتے ہیں کہ کوئی اسم جو ہے وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے مہمل ہونے میں، کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے مہمل ہونے کا معنی نہ عامل بنے نہ معمول بنے، نہ عامل بنے جیسے اسماء اسواق، اب یہ مبنی الاصل کے ساتھ یعنی حروف غیر عاملہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ حروف غیر عاملہ نہ وہ عامل بنتے ہیں نہ معمول بنتے ہیں، تو یہ اسماء اسوات حروف غیر عاملہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں شبہ اعمالی میں، یہ اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں کس میں؟ شبہ اعمالی میں۔ اور ہے شبہ وضعی۔ شبہ وضعی کا معنی کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے تعداد حروف میں، کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے تعداد حروف میں، جیسے کہ من اس میں موصول ہے، یہ من حرف جار کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تعداد حروف میں، اب من کے 2 حرف ہیں اور من کے بھی کیا ہے 2 حرف ہیں۔ یا ضربنا کا نا، یہ ما کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تعداد حروف کے اندر، یہ اس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تعداد حروف میں۔ یا ضربتو کا تا، ضربتا کا تا، یہ الف با تا تا ان حروفوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شبہ وضعی۔ شبہ وضعی کا معنی کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے تعداد حروف میں، کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے تعداد حروف میں، کوئی اسم کسی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے تعداد حروف میں، جیسے کہ من اسم موصولہ یہ حرف جارہ من کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کس میں؟ اور ہے شبہ جمودی، اور ہے شبہ جمودی، نسیم ہے نسیم، اور ہے شبہ جمودی۔ شبہ جمودی کا معنی کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے جامد ہونے میں۔ جامد کا معنی ہے کہ جیسے کہ مبنی الاصل حروف ہیں، ان کا کبھی بھی تثنیہ جمع نہیں آتا ہے، حروف جو ہے ان کا کبھی تثنیہ اور مثلا من سے منان منون اس کا تثنیہ جمع بنے، یا الہ سے الان الون اس کا تثنیہ جمع بنے، ان کا کبھی بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی اسم ایسا ہو کہ اس کا بھی تثنیہ اور جمع نہ بنتا ہو، تو یہ مبنی الاصل کے ساتھ میں کہ مشابہت رکھتا ہے جمود میں، جیسے کہ قطو اوزو، اب یہ قطو اوزو ہے اسم، اور اسم میں اصل تو ہے معرب ہونا، لیکن یہ مبنی ہے، اس لیے مبنی ہے کہ یہ حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں جمود میں، جیسے حروفوں کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے، اسی طرح ان کا بھی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ اور ہے شبہ استعمالی۔ شبہ استعمالی کہتے ہیں کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے صرف عامل بننے میں، کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے صرف عامل بننے میں، جیسے کہ اسماء افعال، اب یہ اسماء افعال عامل تو بنتے ہیں لیکن معمول نہیں بنتے ہیں، یہ اسماء افعال حروف عاملہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں عامل بننے میں، جیسے بارف جارہ عامل ہے، ان یہ کہ عامل ہے، یارف ندا ہے، حروف ندا ہے، یہ عامل ہے۔ تو شبہ استعمالی کہتے ہیں کہ کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے صرف استعمال میں یعنی عامل بننے میں، جیسے کہ اس کی مثال اسماء افعال ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں عامل بننے میں، جیسے کہ
مبنی الاصل حروف عامل بنتے ہیں، اسی طرح یہ بھی عامل بنتے ہیں۔ تو اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے، یعنی مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی بن جائے۔ پھر مشابہت کی ان 10 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت اس میں ضرور پائی جائے گی اسم غیر متمکن میں، کیونکہ وہ پھر مبنی الاصل کے ساتھ ان 10 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز میں مشابہت رکھے گی۔ کافی ہے۔ بیٹھے